Assalamu alaikum students, how are you and very good morning. Hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 26. Students, as you know, we were reading issues of South Asia in the previous lesson. Only 2 topics are left now. Today we will start from human rights. In many South Asian countries, people do not have the rights granted to the citizens of the modern world. साउथ एशियन कंट्रीज़ में जनूब एशियन कंट्रीज़ जो हैं ममालिक हैं, वो रीजन, वो इलाका जहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है, बांग्लादेश है, भारत है, नेपाल, मालदीव्स एक्सेट्रा, इन सारे ममालिक में लोगों को वो हकूक़ हासिल नहीं है जो कि दूसरे दुनिया के जदीद जो ममालिक हैं, जदीद दुनिया के लोग हैं, उन लोगों को हासिल हैं. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, people of Kashmir have been facing cruelty at the hands of the Indian Army for a very long time. एक मिसाल तो ये है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो एक लंबे अरसे से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं. किसका? इंडिया का, इंडियन आर्मी का. एक अरसा हो गया है, जैसे जदीद दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इस किस्म के हालात नहीं हैं और इंसानी हकूक़ का बहुत ख्याल रखा जाता है. जबकि साउथ एशियन रीजन में कश्मीर वाक़ है, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक पार्ट है, और इंडियन आर्मी जो है ज़बरदस्ती दाखिल हो गई है और वहाँ पर लोगों के साथ शदीद जुल्म हो रहा है और उनको आज़ादी हासिल नहीं करने दी जा रही. उनका आज़ादी का हक है, वो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने किस मुल्क के साथ शामिल होना है, लेकिन उनके साथ शदीद जुल्म और ज़्यादती हो रही है. In Pakistan, there have been long periods when the political rights of the civilians were suspended. इसी तरह पाकिस्तान में भी अक्सर लंबे लंबे अरसे तक ऐसा होता रहा है जब पॉलिटिकल राइट्स जो थे सिविलियंस के, यानी जो अवाम है, आम शहरी हैं, उनके जो सियासी हकूक़ हैं वो सस्पेंड होते रहे हैं, मुअत्तल होते रहे हैं. कई मरतबा ऐसा हुआ कि सिविलियन हुकूमत को ख़त्म करके, जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करके जो है आमरीत आई, फ़ौज ने उस हुकूमत संभाल ली और इस तरह से जो सिविलियन अवाम की जो बालादस्ती थी, अवाम की हुकूमत थी, उसको कई दफ़ा ख़त्म किया गया. इन मैनी एरियाज ऑफ साउथ एशिया पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. साउथ एशिया के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को यहाँ तक भी उनके साथ इशू है कि उनको साफ पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं है, उनकी रसाई नहीं है कि वो साफ पीने का पानी हासिल कर सकें. बेसिक मेडिकल एड, बुनियादी जो तिब्बी इमदाद होती है, तिब्बी ज़रूरत होती है, वो भी उनको हासिल नहीं है. एंड अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, इसके साथ साथ ज़िंदगी की और जो ज़रूरियात हैं वो हासिल नहीं हैं. यानी मॉडर्न सिटीज़ जो हैं, इवन जहाँ हम लोग रहते हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये जदीद और डेवलप्ड सिटीज़ हैं काफ़ी हद तक. यहाँ तो फिर भी लोगों को सहूलतें हैं, साफ़ पीने का पानी कहीं कहीं मैसर है, हर जगह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर पीने का साफ़ पानी भी मैसर नहीं है, तिब्बी सहूलत भी नहीं है, इसके अलावा और दीगर सहूलियात नहीं है, स्कूल कॉलेजेस नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और इसी तरह से और कई मसाइल का सामना है लोगों को. These are major problems, ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व देम, और ये बहुत मुश्किल है कि इनको हल किया जाए. अनलेस पीपल बिकम एजुकेटेड, उस वक्त तक जब तक लोग तालीम हासिल ना कर लें, एंड अवेयर ऑफ देयर ओन राइट्स, और जब तक वो खुद अपने हुकूक से आगाह ना हो, जब तक लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि किसी मुल्क में भी रहते हुए ये उनका हक है कि उनको ये बुनियादी ज़रूरतें मिलें. हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको तमाम सहूलतें पहुँचाए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे, उन्हें एजुकेशन की फैसिलिटी हो, मेडिकल की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए उनकी. लेकिन ये क्योंकि लोग खुद आगाह नहीं हैं, खुद अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों से, इन हकूक़ के बारे में, तो वो ये मसाइल हल नहीं हो सकते जब तक कि लोग खुद एजुकेटेड ना हों. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनवायरमेंटल इशू. माहौलियाती मसला जो है फ़ज़ाई. South Asia is also facing some major environmental problem. You will read more about these in other chapters of the book. South Asian region जो है उसमें वो बहुत ज़्यादा जो environmental issues हैं, environmental problem है, यानी हमारी जो माहौलियाती मसाइल हैं उनका सामना कर रहा है, और इसकी डिटेल जो है वो अगले कुछ चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे.
دیز پرابلمز انکلوڈ واٹر پولیوشن, اور یہ جو پرابلمز ہیں انوائرمنٹ کے, اس میں واٹر پولیوشن ہے, پانی کی آلودگی شامل ہے, ایئر پولیوشن ہے, ہوائی آلودگی ہے, فضائی آلودگی, ڈیفارسٹیشن ہے جنگلات کا ختم ہونا, کٹنگ ڈاؤن آف فارسٹ یعنی کہ جنگلات, درخت جو ہے وہ کاٹ لیے جاتے ہیں, اور جنگلات جتنے زیادہ کم ہوں گے اتنا جو ہے وہ ماحول میں آلودگی بھی زیادہ ہوگی, اور اسی طرح سے سیلاب بھی زیادہ آئیں گے, اور بے شمار مسائل پیدا ہوں گے. ڈیزرٹیفیکیشن, ٹرننگ فرٹائل لینڈ انٹو ڈیزرٹس. ڈیزرٹیفیکیشن یعنی صحراؤں میں تبدیل کرنا ہے, یعنی زرخیز زمین کو صحرا میں, ریگستان میں تبدیل کرنا ہے. اینڈ ایکسٹنکشن آف اسپیشیز, اسی طرح سے نسلوں کا, جانوروں کی نایاب نسلوں کا ناپید ہو جانا, ختم ہو جانا. کیا ہے؟ ڈائنگ آؤٹ آف این انٹائر کائنڈ آف این اینیمل, کسی جانور کا جو خاص ایک نسل سے تعلق رکھتے ہوں, اور اس پوری نسل کا آہستہ آہستہ ختم ہو جانا. Also South Asia suffers from other environmental problems that are being faced by the whole world. اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین ریجن جو ہے وہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ماحولیاتی مسائل کا سامنا کر رہا ہے, اور وہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو پوری دنیا کو درپیش ہیں, پوری دنیا میں وہ مسئلہ ہے. سچ ایز گلوبل وارمنگ, جیسے رائز ان ٹیمپریچر. گلوبل وارمنگ ہے, وہ گلوبل وارمنگ ہے, پوری دنیا کا جو ٹیمپریچر درجہ حرارت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ صرف ساؤتھ ایشین ریجن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ایشو ہے. اینڈ رننگ آؤٹ آف نیچرل ریسورسز, اس کے ساتھ ساتھ جو قدرتی وسائل ہیں ان کی تیزی سے کمی ہو رہی ہے, جو آبادی بڑھ رہی ہے نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ نیچرل ریسورسز کا غلط طریقے سے استعمال کرنا, اس کو ضائع کرنے سے بھی نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. ہینس وی نیڈ ٹو یوز آر ریسورسز وائزلی, تاہم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان ریسورسز کو, ان وسائل کو ذہانت کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں, سو دیٹ وی ڈو ناٹ فنش دیم اپ, تاکہ یہ ہمارے لیے کہیں ختم نہ ہو جائیں. فار ایگزامپل پیٹرولیم ہے, پیٹرولیم کا مسلسل استعمال حد سے زیادہ ہر چیز میں, ٹرانسپورٹیشن میں ہے, فیکٹریز میں ہے, ہر چیز میں پیٹرولیم کا استعمال, تو ایک اس کی بھی کوانٹٹی لمیٹڈ ہے, اس کے کنوؤں میں بھی کم ہو سکتا ہے. یہ بھی اگر جس طرح ہم بے ضرر بے تحاشا استعمال کریں گے, اسی طرح نیچرل گیس ہے, اور نیچرل ریسورسز میں پانی کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. پانی کا جس طرح بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے تو اس سے بھی زیر زمین پانی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کچھ ایشوز ہیں, یہ ریسورسز کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا تو یہ ختم بھی ہو سکتے ہیں, اور آنے والی نسلوں کے لیے نہ جانے یہ کتنی مقدار میں موجود ہوں گے. کلیئر؟ ناؤ کم ٹو دا ایکسرسائز. کوشچن 1 to 4 ہم کر چکے ہیں. کوشچن نمبر 5, what are some of South Asia's major issues? ساؤتھ ایشیا کے جو میجر ایشوز ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے لاسٹ 2 ٹاپکس اور اس سے پہلے, لیکن یہ اگر ڈائریکٹ کریں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا. اس کو میں آپ کو شارٹ کر کے نشان لگا دیتی ہوں. ساؤتھ ایشوز ان ساؤتھ ایشیا. South Asia is a developing region. Perhaps the most important issue the region is facing illiteracy. Other issues related to this central issue is one, یہ long ہو جائے گا. South Asia is facing lots of issues such as میں نمبر 1 آپ کریں گے illiteracy. illiteracy کا نشان آپ لگائیں گے اسٹارٹنگ سے. Literacy rate is very low in the countries of South Asia except Maldives, because most of the people are illiterate. They cannot always receive the information necessary for living a happy life. Also it is more difficult for them to change according to the changing world. بس یہاں تک ہم لکھیں گے اس کی ہیڈنگ میں illiteracy. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ریجنل کانفلکٹس. نمبر 2 ہیڈنگ ہوگی many countries in South Asia have long standing disputes and there have been even wars in the region. Pakistan and India have fought 3 wars since 1947 over the problems of Kashmir and Bangladesh. Similarly, India has also had conflicts with China and once with Sri Lanka. People are killed in wars and valuable properties are destroyed. یہاں تک لکھیں گے. ٹھیک ہے جی, نمبر 2 ہیڈنگ میں. تھوڑا سا یہ لانگ ہو جائے گا, ہیڈنگس 5 ہیں. کوشچن نمبر 5 کا آنسر
اس کے بعد ہے پاپولیشن ایکسپلوژن. If the population of a country exceeds its natural resources, then it can create problems as people would not get adequate food, housing, shelter and education. یہاں تک لکھیں گے 2.5 lines. Question number 5 میں third heading. ٹھیک ہے. Women's right and problems, اس کا ہم starting سے نہیں بلکہ mid سے لکھیں گے یہاں پر, لیکن اس میں آپ نے ایک چینج کرنا ہے, یہ another problematic نہیں بلکہ لکھیں گے. problematic issue for women یہاں سے شروع کریں گے اور their rights تک اتنا ہم لکھیں گے. کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہیڈنگ نمبر 4. ہیومن رائٹس نمبر 5 ہیڈنگ نمبر, اور یہاں سے ان مینی ایریاز آف ساؤتھ ایشیا پیپل ڈو ناٹ ہیو, یہاں سے شروع کریں گے یہاں تک 3 اور 4 لائنس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے انوائرمنٹل ایشو, اور یہ یہاں سے ہم شروع کریں گے ساؤتھ ایشیا از آلسو فیسنگ ہیڈنگ نمبر 6, اور اینیمل یہاں تک کوشچن نمبر 5 کا آنسر. ٹھیک ہے جی. کوشچن ہے آپ کا واٹ آر سم آف ساؤتھ ایشیاز میجر ایشوز. ٹھیک ہے. اسی کا ہم لکھیں گے ساؤتھ ایشیاز میجر ایشوز آر نمبر 1 illiteracy, number 2 regional conflicts, number 3 population explosion, number 4 women's rights and problems, number 5 human rights and number 6 environmental issues. ان سب پیراگراف میں میں نے شارٹ کر کے آپ کو آنسر لگایا ہے. اگر کنفیوژن ہو رہی ہو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں, پھر بھی پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے جی. ناؤ کوشچن نمبر 6. ان واٹ ویز کین ایجوکیشن ہیلپ پیپل. ایجوکیشن لوگوں کی مدد کیسے کر سکتی ہے, اس کے لیے میں نے نوٹ چھوٹا سا لکھ دیا ہے, یہ آپ دیکھ لیں. ڈیو ٹو دا illiteracy پیپل کین ناٹ آلویز ریسیو دا انفارمیشن نیسسری فار لیونگ اے ہیپی لائف. illiteracy کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے لوگ اکثر وہ معلومات بھی حاصل نہیں کر پاتے جو ان کی ایک خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے. however ایجوکیشن کین ہیلپ دا پیپل ٹو اینالائز دا سچویشن ان دا ورلڈ. تاہم جو تعلیم ہے وہ لوگوں کو اس مدد کرتی ہے کس چیز میں, اینالائز کرنے میں, تجزیہ کرنے میں, جائزہ لینے میں, سچویشن ان دا ورلڈ, دنیا میں کیا سچویشن ہے, کیا حالات ہیں, اینڈ چینج دیم سیلز اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ ورلڈ. اور یہ کہ وہ پھر اپنے جب وہ اینالائز کرتے ہیں دنیا کو, ان کے دنیا کے معاملات کو, تو وہ پھر اسی کے لحاظ سے اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. اس طرح سے ایجوکیشن جو ہے وہ لوگوں کو ہیلپ کرتی ہے. اس نوٹ کی پک میں ساتھ ہی سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 5 کے لیے میں نے آپ کو یہاں نشان لگا دیے ہیں, اور نمبر 6 کا میں آپ کو نوٹ سینڈ کر دوں گی. ناؤ ایکسرسائز بی. رائٹ ویدر دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر ٹرو اور فالس. آپ نے بتانا ہے یہ اسٹیٹمنٹس ٹرو ہیں یا فالس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اگر فالس ہیں تو پھر اس کی کریکشن ساتھ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. نمبر 1 ساؤتھ ایشیا از دا نیم گیون ٹو اے پیننسولا ان دا ایسٹرن پارٹ آف ایشیا. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ اٹ از رانگ, فالس. کیوں فالس ہے جی؟ چیپٹر کے اگر فرسٹ پیج پہ آپ دیکھیں گے بالکل اسٹارٹنگ لائن ہے, اور وہ ہے کہ گیون ٹو اے پیننسولا ان دا ایسٹرن پارٹ نہیں ہے, ساؤدرن پارٹ ہے. تو کریکٹ سینٹینس ہوگا ساؤدرن پارٹ آف ایشیا. یہاں پہ ہم چینج کر دیں گے ساؤتھ ایشیا از دا نیم گیون ٹو اے پیننسولا ان دا ساؤدرن پارٹ آف ایشیا. یہاں ایسٹرن لکھا ہوا ہے اس لیے یہ رانگ ہے, غلط لکھیں گے, لیکن اس کی کریکشن یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. دا ٹرم اے لینڈ لاکڈ کنٹری مینس دیٹ اے کنٹری از سراؤنڈیڈ بائی اے سی. یہاں پر یہ سینٹینس رائٹ ہے یا رانگ ہے؟ رانگ. یہاں پر ہم لکھیں گے فالس. اچھا جی, کریکشن کیا ہوگی؟ کریکشن یہ ہوگی لینڈ لاکڈ کنٹری کیا ہوتا ہے؟ وہ کنٹری جس کے سائڈس پہ پانی نہیں ہوتا, کوئی سمندر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہاں پہ 2 طرح سے سینٹینس کر سکتے ہیں. وچ از دیٹ مینس دیٹ اے کنٹری از ناٹ سراؤنڈیڈ بائی اے سی, یوں کر دیں, یا پھر یہ کہ وچ از لینڈ لاکڈ کنٹری مینس دیٹ اے کنٹری از سراؤنڈیڈ بائی لینڈ.
ٹھیک ہے جی, سی کی جگہ ہم لینڈ لکھ دیں گے. نمبر 3, بنگلہ دیش یوز ٹو بی پارٹ آف پاکستان فرام 1947 to 1971. It is true. Sri Lanka was formerly known as Ceylon. Yes, true. Karachi was the capital of Pakistan from 1947 to 1971. Right or wrong? Wrong. False لکھیں گے. کریکشن کیا ہے اس کی؟ 1947. کراچی جو ہے وہ پاکستان کا کیپٹل تھا کب سے کب تک؟ 1947 سے 1962 تک. ٹھیک ہے. South Asia does not face any environment problems. It is false. South Asia is facing lots of environmental problems. Does not کی جگہ آپ لکھیں گے is facing lots of problems. Clear? Okay, now exercise C, fill in the blanks. Kathmandu literally means, ہم نے cities میں پڑھا تھا, wood market. Wood market. The Indian Constitution was developed in 1949. The national language of Bangladesh is Bengali. The capital of Bhutan is Thimphu and the official language is Dzongkha. Number 5. Dash was formerly known as Sirandip, Sri Lanka. The population of Maldives is around 3 lakh. A ring-shaped island or a ring of island is called atoll. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے ابھی نہیں لکھا, میں آرام سے اس کو فل اپ کر کے آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گی, نوٹ کی بھی اور آبجیکٹو کی. اور آگے آپ کے 2 پروجیکٹ ہیں. کمپلیٹ دا فالوئنگ پروجیکٹس آپ کر سکتے ہیں جب تک آپ چھٹیوں پہ ہیں, گھر میں ان چیزوں کو کمپلیٹ کرنا. رائٹ ڈاؤن اے فیو لائنز اباؤٹ دا کشمیر پرابلم اینڈ ہاؤ یو تھنک اٹ کین بی سالوڈ. کشمیر پرابلم پہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے اور ساتھ اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کیسے حل ہو سکتا ہے. اپنی سجیشنز دینی ہیں آپ نے. Give a few suggestions about how you think some environmental issues can be solved. اور environmental issues جو ابھی ہم نے یہاں پہ بھی پڑھے تھے, جس میں واٹر پولوشن, ایئر پولوشن تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفارسٹیشن تھی, اور گلوبل وارمنگ, اس قسم کے ایشوز تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پرابلمس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں؟ کوئی 1-2 پرابلمس ایسے جو آپ آسانی سے ہمیں اس کے بارے میں سجیشن دے سکتے ہیں. دونوں پروجیکٹ ہیں آپ کے. ود ان اے ویک اور 2 آپ کوشش کریں گے ان کے اوپر بھی ایک نوٹ آپ لکھ کے مجھے پکچر سینڈ کر دینا. کلیئر؟ اوکے جی, ایکسرسائز اور چیپٹر کا اینڈ ہو گیا ہے, یہ کمپلیٹ ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.